منصور صاحب، ایرانی فارن منسٹر کی طرف سے بیان ہے کہ وی آر ناؤ ٹرائنگ ٹو فائنلائز این ایم او یو اوور پاسٹ ویک ویوز ہیو مووڈ closer. We must wait and see what happens in next 3 to 4 days. Talks on nuclear and sanctions will take place in later stages. یعنی کہ دونوں فریقین نے ایک فلیکسیبلٹی کا بھی مظاہرہ کیا ہے نیوکلیئر فیکٹر کے اوپر بعد میں آنے والے وقت پہ. تو ہاؤ ڈو یو ٹرانسلیٹ دیٹ؟ یہ کہا گیا جی یقیناً اس وقت جیسے احمد صاحب نے اشارہ کیا کہ جو فریقین تھے بڑی میکسیمل پوزیشن جو ہے وہ لیے بیٹھے تھے جنگ کے آغاز سے لے کر تھرو دا وار جو ہے، اور بالخصوص جب سے سیز فائر اس کے بعد بھی جب یہ نیگوسیشن کا عمل شروع ہوا ہے تو یہی ایک ہمیں جو ہائیسٹ سیلنگ آف ڈیمانڈ جو ہے دونوں طرف سے پرسسٹ ہوتی ہوئی دکھائی دی. لیکن اب جو اس وقت ایم او یو کے حوالے سے کچھ اس کے کنٹورز، براڈ کنٹورز اس وقت میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں، اس میں خاص طور پہ جو بات میں سمجھتا ہوں ایران بڑا کنسسٹنٹلی ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ اس وقت جو نیوکس والا ایشو ہے اس کو آپ اگلی سٹیج کے لیے اٹھا رکھیے. اب اس وقت جو اس سے اہم مسئلہ آبنائے ہرمز اور پلس بلاکڈ والا ہے اس کو ایڈریس کیجیے، اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ایک نئی اوپننگ جو ہے وہ پیدا ہوگی. اب یقیناً اس وقت جو چیز سامنے آئی ہے اس میں نیوکس والے ایشو، کیونکہ نیوکس والا ایشو آلموسٹ سیٹلڈ ایشو تھا، اس کو امریکہ نے خام خواہ جسے کہنا چاہیے آؤٹ آف دا پرپورشن جو ہے وہ پلے کیا، بالخصوص اس وجہ سے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اپنے جو لوکل کنزمپشن کے لیے یا اپنے ڈومیسٹک پاپولیشن کے لیے کوئی ایسی ایک وکٹوریس قسم کی ایک یعنی آپٹکس درکار تھے کہ جس کو دکھا کے یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی نیوکس کی ڈسٹ جو ہے اس کو حاصل کرنے کی بات کرتے تھے اور کبھی اس کو ٹرانسفر نہ کرنے کی بات کرتے تھے. تو یہ وہ چیزیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس تو پھر منصور صاحب یہ کلیئر کیجیے گا، میں نے احمد سے بھی یہ پوچھنا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ایگریمنٹ ہو جس میں ایران یہ کہے کہ our right to enrich uranium should be accepted by the world، ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ جی یقیناً اس چیز کو تو وہ فورگو نہیں کر رہے ہیں یا وہ نہیں کریں گے. اس کی جو ڈیمانڈ تھی خاص طور پہ اس سے ریلیٹڈ جو الائڈ کے جی اس وقت جو وہاں پہ افزودہ یورینیم موجود ہے اس کو کس تیسرے ملک کے حوالے کیا جائے یا نہ کیا جائے، کیونکہ نیوکس کے حوالے سے تو ایران طے کر چکا ہے کہ انہوں نے نیوکس نہیں بنانے ہیں. وہ اس کے سول جو رائٹس ہیں وہ اس پر آج بھی قائم ہے، اور بینگ این پی ٹی سیکرٹری وہ اپنی اس پورے پروسیس کو اٹامک انرجی کمیشن جو ہے یا ایجنسی اس کے انسپیکشن کے لیے بھی کھولنے کے لیے تیار ہیں، ماضی میں بھی کھولے رکھا ہے. تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کم از کم یہ ایشو ایز سچ کوئی اس میں بہت زیادہ ایمبیگوٹی نہیں ہے. یہاں پہ جو موریٹوریم کا جو ایک ٹائم ٹیبل جو ایک فریم ورک بتایا جاتا ہے اس پر ایک شاید اختلاف ہو سکتا ہے یا اس کو سالو کیا جائے گا کہ وہ کتنی دیر کے لیے پابندی لگے گی کہ وہ یورینیم فردر انرچ نہیں کر سکتے، اور اس کو جو اس کا لیول انرچمنٹ کا ہے وہ کیا ہوگا. ادروائز تو میں سمجھتا ہوں اس حد کو تو ایران نے فورگو نہیں کیا، اور آنے والے دنوں میں یقیناً جب اس کے کوئی تفصیلات سامنے آئیں گی تو ہمیں اس کی مزید آگاہی ہوگی کہ وہ کس حد تک. اور منصور صاحب آپ کے مطابق کیا ون ون سچویشن متوقع صورتحال میں جب ریسنٹلی یہ رپورٹ آئی ہے، کانگریشنل رپورٹ ہے، اس کی ڈیٹیلز بتاتی ہیں کہ 42 یو ایس ایئر کرافٹ ایران کی کیمپین میں ڈیمیج ہوئے ہیں اور بھاری لاسز ہوئے ہیں. ڈپلائمنٹ میں ٹیکٹکس ریکنسیڈر کرنے چاہیے، فیوچر پروکیورمنٹ پلانز پہ بات ہونا چاہیے، اور یو ایس کی جو آپریشنل کیپیسٹی ہے when it comes to fighting in dense areas like ایران، اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر تو یو ایس کے لیے جب یو ایس کی اپنی کانگریس ایسی رپورٹس دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یو ایس کے لیے تو شاید یہ فیس سیونگ کا موقع بھی نہ ہو. جی یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ جب امریکہ نے افغانستان سے وڈرال کیا تو اس وقت بھی اسی نوعیت کی ایویلویشن جو ہے ملٹری ایویلیشن جو کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ کم از کم 10 سال تک امریکہ کو جو ہے اپنے کسی فورن وینچر کے لیے اپنی فوج کو جو ہے وہ ریسٹ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا مورال اور ان کی جو آپریشنل کیپیبلٹی ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس بات کو بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا، اور ان ہیسٹ یا کوئی جسے کہنا چاہیے کوئی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ایک پرسنل ومز تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے خطے میں بہت بڑے اتحادی جو ملٹری آؤٹ پوسٹ اسرائیل کی صورت میں موجود تھی، انہوں نے جو ایک جعلی قسم کا نقشہ منظر کشی کی اور اس کے نتیجے میں اپنی جو موساد اور اس کی رپورٹس پیش کر کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو لیور کیا اس جنگ کے اندر، ان کو اس جنگ کے اندر لے آئے. تو یقیناً اس وقت جو کیپیبلٹی کا ایشو ہے، جو آپریشنل خاص طور پہ ان کی جو پریپیئرڈنس کا ایشو ہے،
وہ تمام کے تمام آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو ان کے طیارہ بردار جہاز وہ اس کے قریب آئے تو ان کے اپنے جو ایون ٹوائلٹس تک جو ہے وہ خراب ہو گئے کیونکہ ان کی کوئی پراپر مینٹیننس اور اس انداز سے چیزیں نہیں ہو پائی تھی. اور پھر دوسرے نمبر پہ جتنے بڑے پیمانے پہ ان کو انگیج رکھا گیا مختلف فرنٹس کے اندر, تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے, اور اس میں جو اپنے جو خاص طور پہ مین اینڈ مٹیریل لاسز کو جنگ کے دنوں میں بڑا تو کم پھر تر منصور پیش صاحب کیا بتائیے جاتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ جو یو ایس ملٹری پرسنلز ہیں دے ہیو بگن کینسلنگ میموریل ڈے لیو, جس کا شاید یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ دوبارہ حملے کی تیاری ہو سکتی ہے. تو یہ واضح کیجیے گا کہ اب اس وقت فی الحال ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال نہیں ہو رہے اور نہ ہی یہی پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے, اور ہم ایک ریئل ٹائم تھا دیکھ رہے ہیں جس میں کوئی بھی نہ لڑ رہا ہے نہ لڑنے کی تیاری کر رہا ہے. کیا ایسا؟ دیکھیں جہاں تک تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے عزائم اور ان کے بیانات اور ان کے سوشل گروتھ کا تعلق ہے, اسے تو جب بھی آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ شاید کل حملہ ہو جائے, کیونکہ اس میں تو ان کی ہر تان جو ہے وہ اسی بات پر ٹوٹتی ہے کہ ہم بڑے طاقتور فوج ہیں اور ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہم وہ کر سکتے ہیں, اور ہمارا پہلا حملہ جو اگلا حملہ ہے جو پہلے سے زیادہ خطرناک اور پہلے سے زیادہ مہلک ہوگا, اسی نوعیت کی باتیں کرتے ہیں. لیکن اس وقت میرا خیال انہیں بھی اپنے ان دعووں کی اور ان جو ایک لحاظ سے جو ان کی ریٹرک ہے اس کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے, کیونکہ جب ان سے وہ بیک آؤٹ کرتے ہیں تو انہیں اس وقت تک تو پاکستان اور سعودی عرب جیسے ملک جو ہیں وہ کاندھا فراہم کرتے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری ڈیمانڈ پہ آپ نے یہ بیک آؤٹ کر لیا ہے یا پاکستان کے مطالبے پر آپ نے, لیکن میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں ان کے پاس شاید یہ ایکسکیوز بھی برقرار نہیں رہے گا. ایسی صورت میں وہ بڑا سوچ سمجھ کر اور خاص طور پہ اپنی جو ملٹری مائٹ کا انہیں غرور ہے اور جو بڑا پرائڈ ہے اس کو وہ بڑا جیسے کہ پروڈنس کے ساتھ استعمال. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.